ارشد ندیم نے قوم کو پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کو ممتاز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کی اس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے صدر پاکستان کو میڈل کے ایوارڈ کے لیے میں نے خط ان کو ارسال کر دیا تھا. ان کو انشاءاللہ میڈل ہم ان کو دے رہے ہیں. اور آج میں نے ان کو یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں. ان کی تو آج تشریف لائیں گے تاکہ ہم پوری قوم کو بتا سکیں کہ قومی ہیروز کی عزت توقیر کرنا نہ صرف حکومت وقت کا پوری قوم کا ایک فرض بھی ہے. اب جو گولڈ میڈل ان کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے اور اس کی محنت اور ریاضت کی وجہ سے. مورل آف دا اسٹوری اس کی اس نے ہمت نہیں ہاری, وہ مایوس نہیں ہوا, اس نے دن رات محنت کی. والدین کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے جو کوچ ہیں ان کی ٹریننگ کی وجہ سے اس وقت یعنی یہ ایک سمبل ہے, یکجہتی کا سمبل ہے, ایک اتحاد کا, قومی اتفاق رائے کا. تو میں کابینہ کے تمام ممبرز کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پاور سیکٹر میں پچھلے کئی مہینوں سے بھرپور محنت کی ہے, بڑی کوشش کی ہے. اس میں منسٹر پاور کی بے پناہ کاوشیں ہیں, بڑی ایفرٹس ہیں. اس میں اپنا درجہ بدرجہ باقی منسٹریز, فائنانس نے, اس میں ڈی پی ایم نے, اس میں پلاننگ منسٹر نے, کامرس, سب نے اس میں بڑی اپنی اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس میں منسٹر اکنامک افیئرز ڈویژن کی بھی بڑی اس میں کاوشیں ہیں. اور امید کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں اس کا قوم کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچے گا. اس کے بغیر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو, زراعت کو, کامرس کو, ٹریڈ کو اگر ہم نے وائبرنٹ کرنا ہے, ریوائیو کرنا ہے, تو کاسٹ آف جو ان پٹ جو ہے, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے, اس میں کمی لائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا لیں, ان کو کمپیٹیٹو بنا لیں, اپنی انڈسٹری کو, اپنے ایگریکلچر کو. ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں جو کمپٹیشن میں ہیں ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے اس کے اگر برابر نہیں لائیں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی مصنوعات کو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپٹیشن میں لے آئیں گے, ایک ٹف کمپٹیشن میں لے آئیں گے. ممکن نہیں ہے. تو اس میں پاور کا ایک بجلی کی قیمت کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اس رول کو ہمیں ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں. اور دوسرا جو ایف بی آر, یہ دوسرا ہمارا ایک ہدف ہے, بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے. اس کو ہمیں ریوائیو کیے بغیر, ہماری جو کلیکشن جو ہیں ان کو امپروو کیے بغیر یہ ہماری فزیکل سپیس نہ ملے گی, نہ قوم آگے ترقی کر سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ میری ان دو ایریاز میں یہ میری بہت امپورٹنٹ ترجیحات ہیں اور اس میں آپ سب اس میں شامل ہیں. میں اٹس اے ٹیم ورک اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ چاہے گا, اللہ کرے گا, اس میں کامیاب ہوں گے. تیسری بات میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو روٹین کی ڈیلیز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو فائل ورک جو ہے اس کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اور میں نے پوری کوشش کی ہے ان 6 مہینوں میں کہ ہم کم سے کم گورننس کو اس کو ہم جس حد تک بھی ڈیجیٹائز کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. میں نے اپنے پی ایم آفس کو اس حوالے سے کئی مہینوں سے میں خود لگا ہوا ہوں. اس میں کچھ بہتری آئی ہے لیکن ابھی اس کو مکمل ہم نے اس کو وائبرنٹ کرنا ہے. آپ کے تائیں ہر منسٹری میں آپ کو مہربانی کر کے اس کو پیپر لیس کر رہے ہیں. آپ کے پاس اب پورے اختیارات ہیں, پوری کیپیسٹی بھی ہے. P3A اس کے پاس اب آ چکے ہیں کنسلٹنٹس, اور بھی ہم نے کنسلٹنٹس ایف بی آر کے لیے ہم نے اپوائنٹ کر لی ہیں. تو آپ کو ہم نے ویسے بھی اختیار دے دیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی آپ چاہیں تو آپ پروکیور کر سکتے ہیں. تو لیکن مہربانی کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں کیونکہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کا بھرپور ہم اس کا استعمال کریں. تو تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے آپ سب کو انشاءاللہ ہمکنار کرائے گا. یہ
بیماری جو ماضی کی 77 سال کی جو ان سے جان چھڑوانی چاہیے ہمیں. یہ قوم اس بات کی آپ سے توقع آج کر رہی ہے. بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا, بالکل بالکل نہیں چلے گا. یو ول ہیو ٹو کم اپ ود ویری ویری انوویٹو اسٹیپس, پروگرامس اینڈ ڈیسیژن میکنگ. تبھی قوم کے اندر انشاءاللہ پر آپ کے ان فیصلوں سے, آپ کے اس عمل سے قوم کے اندر امید پیدا ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے, پوری طرح اس کا احساس کرنا چاہیے. ابھی جو ایف بی آر میں جو افسروں کو تبدیل کیا گیا تھا گریڈ 22 کے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا, آج پھر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شاید ان کو کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں, شاید ایک آدھ کو جانتا ہوں, لیکن میٹنگز میں آتے ہوں گے, آتے ہیں. ان کا سب کا ہمارا ہوتا ہے کہ جب میٹنگ میں جانا ہے تو, لیکن میری ذاتی کوئی سلام دعا اگر ایسی ہو تو شاید ایک آدھ کے علاوہ میں آئی کانٹ ریکال. میں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کام کیا 2-3 مہینے پہلے. ان کے میں نے رپورٹس منگوائیں, ڈسکس کیا, 4 راتیں میں خود بیٹھا. انہوں نے جا کے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا. میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسٹے آرڈر لے لیا. میں نے لا منسٹر کو, اٹارنی جنرل کو میں نے فون, میں نے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر اسٹے آرڈر لینے ہیں, ان کو ہم نے او ایس ڈی بھی نہیں بنایا, ان کو بنایا تھا کہ ان کو لگایا تھا کوئی ایسے کاموں کے اوپر جو کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. الحمدللہ وہ اسٹے آرڈر خارج ہو گیا. یہ ہے پرویکٹیو اپروچ. اگر وہ توجہ نہ دی جاتی تو معاملہ ختم تھا. اٹ وڈ ہیو بین دی اینڈ آف دا میٹر. وہ پر نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ وہ آتے دوسری پوسٹوں کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص عقل کل نہیں ہوتا. اٹس آلویز اے ٹیم ورک, اینڈ آئی بلیو ان دس فرام دا کور آف مائی ہارٹ, کہ اگر آپ میری ٹیم کے ممبر ہیں تو آپ میرے سے زیادہ پرومیننٹ رول آپ کا ہے, مجھ سے زیادہ عام رول آپ کا ہے. کہ آپ اگر کریز سے باہر نکل کے چھکا ماریں گے تو کیپٹن کو تو اس کا کریڈٹ ملے گا, آپ کو کریڈٹ ملے گا, اس کا قوم کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ میری آج کی بہت درد مندانہ آپ سے گزارشات تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور مشکلات سے ہم باہر نکلیں گے. ابھی میں نے آج اخبار میں پڑھا, کل واقعہ ہوا, ڈپٹی کمشنر شہید ہوئے ہیں اور اپنی ان دا لائن آف ڈیوٹی, ان کے لیے. اور عزیر ملک جو 13 ویلی میں وہ شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ ذرا دعا فرمائیں. بہت شکریہ. اور یہ ہم سب کا یہ عزم ہے کہ ہمارا عزم استحکام کے لیے ہر چیز قربان پاکستان کے لیے اور ایک مستحکم پاکستان کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. یہ ہمارا جذبہ, ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ میری جو گزارشات ہے اس کے اوپر آپ سب انشاءاللہ ایک لائک اے ٹیم اس کے اوپر آپ روبہ عمل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.